بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے اور خان صاحب اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن منا رہا ہے۔ عوام بھوکا ہے، نوجوان بے روزگار ہے، کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں ملتا، مزدور کو اپنا محنت کا صلہ نہیں ملتا، اور خان صاحب اسلام آباد میں جشن منا رہا ہے۔ خان صاحب نے ہر صوبہ پہ ڈاکہ مارا ہے۔ جب NFC ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے، جب 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، تو وہ نہ صرف سندھ کے ساتھ ناانصافی ہے، وہ پختونخوا کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، وہ ہمارا پنجاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ جب ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے تو پورا پاکستان سے ناانصافی ہوتا ہے۔ آپ کو قائد عوام نے آئین دلوایا تھا، اس آئین نے آپ کو حقوق دلوائے تھے۔ ہم نے یہ نہیں برداشت کیا کہ کوئی ضیاء آ کر آپ سے یہ حقوق چھینے۔ ہم نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی مشرف آ کے آپ سے آپ کے حقوق چھینے۔ تو ہم یہ کیوں برداشت کریں کہ کوئی کٹپٹلی اسلام آباد میں بیٹھے اور آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مارے۔ قائد عوام اور بی بی شہید ایک ایسے حکومت چاہتے تھے جہاں ریاست غریب کا خیال رکھتے ہیں، جہاں حکومت روزگار دلواتی ہے، جہاں حکومت غریب ترین عورتوں کے جیب میں پیسہ دلواتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو۔ یہ قائد عوام کا سوچ تھا، یہ بی بی شہید کی سوچ تھی کہ جتنے نوجوانوں کو روزگار مل سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ شہید بی بی کے طور کے لیے تو مشہور تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی یہ روزگار۔ یہ قائد عوام کا تحفہ ہے، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے۔ ہم کسی کٹپٹلی کو کیوں چھیننے دیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے حق روزگار پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے؟ وہی عمران، وہی سلیکٹڈ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دلواؤں گا، اسی عمران نے جن کے پاس روزگار تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے، جو نوکری کر رہا تھا ان سے بھی نوکری چھینا ہے۔ ان نوجوانوں کا کیا کریں گے جو 2 ڈگری ہاتھ میں لے کے دھکے کھا رہے ہیں مگر ان کو بھی روزگار نہیں مل رہا؟ اس نے کیا روزگار دینا تھا؟ ہمارا سٹیل ملز کے ملازمین ہو، پورا پاکستان کا اثاثہ تھا سٹیل مل، قائد عوام کا تحفہ تھا سٹیل مل۔ 10,000 خاندان ادھر کام کرتے تھے، 10,000 خاندان کے گھر کا کچن اور سٹیل مل کی وجہ سے چلتا تھا۔ اس لیے عمران نے آ کے اس 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کر دیا۔ روزگار کیا دینا تھا؟ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے FIA میں عوام کو روزگار دلوائی تھی، ان کو 20 سال 30 سال سروس کرنے کے بعد بے روزگار کر دیا۔ کیا 1 کروڑ نوکریاں دینا تھا؟ جو آپ کا سندھ پبلک سروس کمیشن ہے وہ ایک سازش کے تحت بند پڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر صوبہ میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، مگر ایک ہی صوبہ میں پبلک سروس کمیشن پہ تالا لگا ہوا ہے۔
ایک ہی صوبہ کے نوجوانوں کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے سندھ کے عوام کے ساتھ؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ جن کے پاس روزگار تھا، جن کے پاس روزگار ہے؟ ان کا روزگار خطرہ میں ہے۔ جو پچھلے سال ایک سال روزگار کا اپلیکیشن ڈال سکتے تھے، روزگار مل سکتا تھا، ان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس معاشی بحران میں جب حکومت کا کام ہے روزگار دلوانا، ہم پوچھتے ہیں عمران سے کہ وہ کیا کر رہا ہے عوام کو روزگار دلوانے کے لیے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 16,000 سے زیادہ خاندانوں کو روزگار دلوائی تھی۔ اور 16,000 خاندانوں کو میاں صاحب کے دور میں، 90 کے دور میں بے روزگار کروایا گیا۔ پھر جب مرد حر صدر زرداری کا دور تھا تو انہی 16,000 خاندانوں کو پارلیمان نے روزگار دلوایا تھا۔ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے، کوئی پارلیمان کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا ہے۔ اگر پارلیمان نے روزگار دلوایا ہے تو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا ہے۔ مگر عدلیہ سے ایک عجیب فیصلہ آیا ہے جس کا انشاءاللہ تعالی ہم اپیل بھی کریں گے، اور 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا گیا ہے۔ یہ خان کی 3 سال کا کارکردگی ہے۔ 3 سال میں کروڑوں نوجوانوں کو بے روزگار کروا دیا ہے۔ یہ کس قسم کا تبدیلی ہے؟ یہ وہی خان صاحب ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا۔ یاد ہے آپ کو؟ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 50 گھر بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خیر پور بھی پاکستان کا حصہ ہے، خیر پور میں کتنے گھر بنے ہیں؟ خان صاحب نے کتنے گھر بنائے ہیں؟ گھر بنانے کے بجائے ایک سازش کے تحت غریبوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے۔ کچی آبادیوں کو گرائے جا رہے ہیں، کچی آبادی کو گرایا جاتا ہے اور امیروں کا آبادی کو بچایا جاتا ہے۔ بنی گالا کو ریگولرائز کروایا جاتا ہے، بنی گالا کو ریگولرائز کروایا جاتا ہے، اور گجر نالہ میں غریب کے مکان گرائے جاتا ہے۔ یہ ہے خان صاحب کی تبدیلی۔ 50 لاکھ گھر بنانے تھے، صرف سندھ صوبے میں 50 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو بے گھر قرار دے دیے۔ اور یہ سازش ملک بھر میں چل رہا ہے، ہر صوبہ میں ناانصافی ہو رہا ہے۔ جہاں سندھ کا نوجوان سے روزگار چھینا جا رہا ہے، وہاں پنجاب کا نوجوان بھی روزگار کے لیے رو رہا ہے، پختونخوا کا نوجوان بھی روزگار کے لیے ترس رہا ہے، بلوچستان کا نوجوان کا بھی روزگار کا حق ہے۔ یہ باقی جو جماعتیں ہیں، باقی جماعتیں روزگار چھینتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دلواتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلواؤں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ احتساب کورٹ میں کیس لگی تھی، وزیر اعظم کو ٹرائل کروایا جا رہا تھا، وزیر اعظم کا پیشیے ہو رہے تھے، وزیر اعظم کو ٹرائل کروایا جا رہا تھا۔ کس بات کی؟
जुर्म क्या था कि बीबी शहीद ने नौकरियां दिलवाई थी? याद है आपको? जब कोर्ट पे पेश होती थी, सवाल पूछा गया तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त भी कही थी कि अगर रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। हम इंशाअल्लाह ताला जिन से खान साहब ने नौकरी छीना है, जिन को खान साहब ने बेरोजगार करवाया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है। हमारा हुकूमत आ रहा है, हम आप सबको बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिनके पास रोजगार नहीं है, जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगी तो हुकूमत ये नहीं सोच रहा होगा कि हम कैसे रोजगार छीने। हुकूमत का काम होगा, हुकूमत का जिम्मेदारी होगी कि मेरे नौजवान अगर बेरोजगार है, हमें इनको रोजगार दिलवाना है। खान साहब ने जहां 18वीं तरमीम पे डाका मारा, जहां एनएफसी अवार्ड पे डाका मारा, जहां आपके हके रोजगार पे डाका मारा, वहीं खान साहब आपके पानी के हक पे भी डाका मार रहा है। खान साहब के दौर में जिस तरीके से इरसा पानी का निजाम चला रहा है, जिस तरीके से इरसा लोअर रिपेरियन से नाइंसाफी कर रही है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। अगर हमें ताना दिया जाता है, हमें ताना दिया जाता है कि थर पार्कर में पानी नहीं, हमें ताना दिया जाता है कि थट्टा कराची में पानी नहीं। अगर इरसा नाइंसाफी करेगा, अगर इरसा लिंक कनाल को चलाते रहेंगे, अगर आप हमारा पानी के हक पे डाका मारेंगे, अगर आप हमारा पानी चोरी करेंगे, तो फिर थर के बच्चे प्यासा मरेंगे, तो फिर कराची के अवाम पानी के लिए तरस रहे हैं। हम आपका नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें दीवार से ना लगाया जाए। हम किसी के हक पे डाका नहीं मारने देंगे। पानी मुनसिफाना तरीके से बांटा जाए, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज का ऐलान आज निसार खोरो साहब ने हैदराबाद से करवाया है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने अवाम के हुकूक बाहर निकलेंगे, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले निकलते हैं, तो चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो जनरल जियाउल हक हो, हम उनसे अपना हुकूक छीन के वापस आ जाते हैं। हके रोजगार पे डाका मारा गया, पानी को भी नहीं छोड़ा गया। 18वीं तरमीम हो या एनएफसी अवार्ड हो, खान साहब उन पे मुसलसल हमला करते आ रहा है। मगर जिस सूबा से या जिन सूबे से गैस पैदा होता है, चाहे वो सूबा सिंध हो या बलोचिस्तान हो, चाहे वो सुई हो या घोटकी हो,
وہ پورے ملک کو گیس پہنچاتے ہیں. آپ کا آئین، قائد عوام کا دیا ہوا آئین، 70 کا آئین کہتا ہے کہ جہاں کا وسائل ہوگا سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہوگا، پھر باقی ملک کا ہوگا. کہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اپنا حق دو. جہاں بھی آپ نے گیس پہنچانا ہے سو بسم اللہ. لیکن سب سے پہلے ان علاقوں کو گیس پہنچایا جائے جو وہ گیس پیدا کرتے ہیں. چاہے وہ سوئی ہو یا گھٹکی ہو، وہاں کے عوام کے لیے گیس نہ ہو، وہاں کے عوام کا معاشی قتل ہو اور پورا پاکستان ان کے گیس پہ چل رہا ہو. یہ ناانصافی ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. آپ اپنا جدوجہد تیز کریں. جیسے میں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں جیالوں کو جگانا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. ساتھیوں آپ اپنا تیاری پکڑیں. آپ کا صوبائی تنظیم احتجاج کے لیے نکل رہا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جب وہ خیرپور پہنچتے ہیں تو خیرپور کا احتجاج سب سے بڑا ہوگا. میں امید رکھتا ہوں کہ جب وہ خیرپور پہنچتے ہیں آپ سب ساتھ مل کے اس نالائق، نااہل، ناکام ترین حکومت کو گھر بھیجیں گے. ہم نے بہت سے دوستوں پہ بھروسہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کافی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کافی ہے. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی جماعت کا سیاست کریں گے اور ان ساری غیر جمہوری قوتوں کو بھگائیں گے. بھٹو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.